اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے بچوں؟ امید ہے سب بچے ٹھیک ہوں گے۔ بیٹے آج آپ کا سبق صداقت، امانت اور حسن معاملات کا ٹاپک جو ہے وہ مکمل کریں گے۔ پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو صداقت ٹاپک بھیجا تھا کر کے، امید ہے آپ لوگوں نے اچھی طرح سے اس کو پڑھا بھی ہوگا، سنا ہوگا اور کتاب سے بھی آپ لوگوں نے اس کو ضرور پڑھا ہوگا اور اس کے مشکل الفاظ بھی لکھے ہوں گے، املا کی ہوگی۔ آج دیکھتے ہیں کہ امانت اور حسن معاملات میں کیا بتایا جاتا ہے، اور یہ آپ کے اس کتاب میں صفحہ نمبر 50 اور 51 صفحہ کے اوپر یہ آپ کے کتاب میں سبق حصے ہیں بیٹے، ان کو دیکھتے ہیں کہ اب آگے ہم نے کیا کرنا ہے۔ بیٹے صداقت کے بعد اگلا جو آپ کا ٹاپک ہے آپ کے سبق میں وہ ہے امانت۔ امانت کے معنی ہے سپرد کی ہوئی چیز یا دی ہوئی چیز، ایسی چیز جو آپ کسی کے سپرد کر دیتے ہیں یا آپ کسی کو دیتے ہیں تو وہ امانت ہوتی ہے، یا آپ کو کوئی چیز دیتا ہے تو وہ اس کی امانت ہوتی ہے آپ کے پاس۔ مثلا یہاں پہ میں نے وقت، جسم اور بات اور سلام وغیرہ اس کے حوالے سے تصویر بھی لگائی ہوئی ہیں۔ وقت جو ہے بیٹے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پاس امانت ہے، اگر ہم اس کو غیر ضروری کاموں میں، بیکار کاموں میں ضائع کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کو جواب دینا پڑے گا۔ اسی طرح سے جسم جو ہے ہماری باڈی کا پورا ہمارے پر حق ہے کہ ہم اس کے آرام کا بھی خیال رکھیں، اگر بیمار ہو جائیں تو اس کا علاج کروائیں، اور اس کے ہر طرح سے خیال رکھنے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں حکم ہے۔ تو یہ بھی جسم بھی جو ہے وہ ہمارے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے جس کے ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے اگر کوئی آپ کی سہیلی یا کوئی آپ کا دوست آپ کو کوئی بات آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہے تو وہ بات جو ہے وہ اس کی امانت ہوتی ہے آپ کے پاس۔ یہ بات غلط ہے کہ آپ اگر اس کی کسی کی بات سنیں اور آپ اگلے اپنے دوست کو بتا دیں، یا لڑکی جو ہے وہ اپنی کسی سہیلی کو آگے بتا دیں اور کسی وقت کو بیٹھ کے آپ اس کا مذاق اڑائیں، تو یہ اللہ کو یہ بات ناپسند ہے۔ اسی طرح سے جب اگر کوئی آپ کو کہتا ہے کہ میرا سلام کہہ دینا فلاں کو، آپ کی سہیلی جو ہے وہ کہہ دیتی ہے کہ میں اپنی ماما کو میرا سلام کہنا یا اپنی بڑی بہن کو میرا سلام کہنا، تو یہ بھی اس کی طرف سے امانت ہے آپ کے ذمے جو آپ کو پوری کرنی ہوتی ہے۔ جب آپ پیغام پہنچا دیتے ہیں تو یہ آپ نے پوری ذمہ داری سے اپنا کام کیا اور امانت میں آپ نے خیانت نہیں کی۔ لیکن اگر آپ یہ کام اس طریقے سے نہیں کرتے، یعنی آپ نے کسی کی بات جو ہے وہ اپنے تک نہ رکھی، یا سلام کا پیغام نہیں پہنچایا، یا اور کوئی ایسی ضروری بات جو کوئی کہتا ہے آپ کو کہ یہ آپ نے فلاں تک پہنچانی ہے اور آپ نے اگر اس کو اس طریقے سے نہیں پہنچایا تو یہ پھر امانت میں خیانت کہلائے گی، جس کی کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ پکڑ ہے۔ تو ان باتوں سے ہمیں بچنا ہے، وقت کی قدر کرنی ہے، جسم کی حفاظت کرنی ہے، اور بات اور سلام وغیرہ کے بارے میں بھی جو میں نے بھی آپ کو سمجھایا بیٹے اسی طریقے سے آپ نے اس کو کرنا ہے۔ یہاں پر بچوں میں آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے امانت کے بارے میں معلومات کچھ دوں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نبی ہونے کا اعلان نہیں کیا تھا، تو تب بھی آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ تجارتی سفر پر جایا کرتے تھے، اور کافی آپ نے تجارتی سفر کیے اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ، اور جس کی وجہ سے آپ کو ہر طرح کا کاروباری تجربہ ہو چکا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارتی قافلوں کے ساتھ کئی مرتبہ لوگوں کا تجارت کا مال لے کر گئے۔ راستے میں لوگ آپ کی امانت، دیانت وغیرہ پر غور کرتے اور سب اس بات کے قائل تھے۔ ان میں زیادہ تر کافر لوگ ہوتے تھے جو آپ پر ایمان نہیں لائے تھے، مکہ کے رہنے والے لوگ ہوتے تھے، وہ سب لوگ اس بات کو مانتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد جو ہیں وہ ایک امانت دار انسان ہیں۔ تو اس بات کو سب مانتے تھے، جیسا کہ ہم نے صداقت والے ٹاپک میں بھی پڑھا تھا بیٹے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک مکہ میں رہے۔ جب 40 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تھا،
اس سے پہلے تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے تو کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو جھوٹ کبھی بولا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور نہ ہی کبھی امانت میں خیانت کی۔ کافر لوگ جو تھے وہ اپنی امانتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھ کے جایا کرتے تھے، ان کو اپنے رشتہ داروں سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یقین ہوتا تھا کہ اگر ہم محمد کے پاس اپنی چیزیں رکھ کے جائیں گے تو ان میں کبھی بھی خیانت نہیں ہوگی، وہ کم نہیں ہوں گی، وہ ضائع نہیں ہوں گی، وہ خراب نہیں ہوں گی۔ تو لوگ اپنے رشتہ داروں کے پاس نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھ کے جایا کرتے تھے۔ تو یہ ان کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی بہت بڑی کوالٹی تھی، بہت بڑی خوبی تھی بیٹے، جس کو کہ ہمیں اپنی ذات کے اندر بھی پیدا کرنا چاہیے۔ میرے پیارے بچوں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کی بہت ہی مالدار خاتون تھیں، اور وہ اپنا اکثر تجارت کا مال جو ہوتا تھا وہ وہاں مکہ کے لوگوں کو، سرداروں کو دیتی تھیں۔ وہ لوگ ان کا تجارت کا سامان دوسرے ملکوں میں لے جایا کرتے تھے، اور وہاں سے پھر جتنا بھی منافع پروفٹ ہوتا تھا وہ لا کے تو بی بی خدیجہ کو دے دیا کرتے تھے۔ تو اسی دوران بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ شہرت سنی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا کہ آپ بہت زیادہ ایماندار اور سچے انسان ہیں۔ تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ بھی میرا تجارت کا مال لے کر جائیں۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تجارت کا سامان جو تھا وہ ملک شام لے کر گئے۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بی بی خدیجہ کا تجارت کا سامان لے کر گئے تو ان کے ساتھ ان کا ایک غلام میسرہ بھی ساتھ تھا۔ بی بی خدیجہ نے اپنے غلام سے کہا کہ جب تم محمد کے ساتھ جاؤ تو دیکھنا کہ راستے میں ان کا دوسروں کے ساتھ بات چیت کرنے کا، لین دین اور دوسرے معاملات کیسے ہیں یہ سب تم نے چیک کرنا ہے، اور پھر یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے تجارت کرنے کا، لوگ اتنی تعریف کرتے ہیں، یہ سب چیزیں تم نے چیک کرنی ہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامان لے کر گئے تھے تو اس میں تجارت میں خوب نفع ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت، دیانت اور شرافت کے بارے میں میسرہ نے بی بی خدیجہ کو آ کے بتایا، اور بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اس بات سے متاثر ہوئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے نکاح کا پیغام بھیج دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رشتہ قبول کر لیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 25 سال تھی، اور بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت 40 سال تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت بی بی خدیجہ کے ساتھ تھی بچوں۔ تو بی بی خدیجہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت اور دیانت سے متاثر ہوئی تھی بیٹے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ذات کی یہ خوبیاں تھیں جو لوگوں کو متاثر کر دیتی تھیں۔ پھر بچوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امانتوں کی حفاظت کے حوالے سے ایک اور بات کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے اندر رہ رہے تھے، مکہ کے اندر رہ رہے تھے، تو کافر اپنی امانتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھتے تھے۔ اس کے باوجود کافر جو تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخلص نہیں تھے۔ وہ سب یہ چاہتے تھے، سب کافر یہ چاہتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بتوں کو برا بھلا نہ کہیں۔ تو آخر کار ان لوگوں نے پلان کر لیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے نعوذ باللہ ختم کر دینا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہو گیا کہ آپ مکہ چھوڑ کے تو مدینہ تشریف لے جائیں۔ تو ہجرت مدینہ کا جب وقت آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت بھی لوگوں کی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فکر تھی کہ ان لوگوں کی امانتیں جو ہیں وہ کیسے ان تک پہنچیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، ان سے کہا کہ آپ یہیں ٹھہریں، یعنی مکہ میں آپ رکیں، اور جب صبح ہوگی تو لوگوں کی امانتیں ان تک پہنچا کے تو آپ مدینہ تشریف لائیے گا۔ تو یہ بات بھی بیٹے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ کافر جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ انہوں نے برا سلوک کیا۔ اس کے باوجود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کوالٹی، یہ خوبی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی امانتوں کی حفاظت کرتے تھے، اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی امانتوں کی فکر تھی، ان کے سامان کی فکر تھی کہ ان کا سامان خراب نہ ہو جائے، ان کا کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے۔ تو اس چیز سے بچنے کے لیے انہوں نے حضرت علی کو وہاں پہ چھوڑا۔ تو یہ بہت بڑی کوالٹی ہے بیٹے، بہت بڑی خوبی ہے کہ لوگ آپ کی جان کے دشمن ہوں اور آپ ان کی مال و اسباب کی حفاظت کرنے والے انسان بنیں۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ خوبیاں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی بیٹے، اور ہمیں بھی
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے یہ سبق سیکھنا چاہیے، اور ہمیں بھی اپنی صداقت کے حوالے سے، سچائی کے حوالے سے، سچ بولنے کے حوالے سے، اور امانت، لوگوں کی امانتوں کی حفاظت کے حوالے سے بھی ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے بیٹے۔ پھر بیٹے آپ کا اس سبق کے اندر جو آخری آپ کا ٹاپک ہے، موضوع ہے، وہ ہے حسن معاملات۔ حسن لفظ کے معنی ہوتے ہیں خوبصورت معاملات، معاملہ کی جمع ہے بیٹے۔ اس سے مراد ہے کہ آپس کے تعلقات، لین دین اور بات چیت کو اچھے طریقے سے ادا کرنا۔ آپس کے تعلقات، آپ کے کلاس فیلوز کے ساتھ لین دین جو ہے، آپ کا بات چیت کرنے کا طریقہ، یہ سب چیزیں حسن معاملات میں آتی ہیں بیٹے، کہ آپ لوگوں کے ساتھ کیسے آپ کا رویہ ہے، آپ کا سلوک کیسا ہے، اور بات آپ کیا تمیز تہذیب سے کرتے ہیں۔ کسی کو تو، تم، تیرا کہہ کے بلانا اچھی بات نہیں ہوتی بیٹے۔ اپنے سے چھوٹوں کو بھی آپ کہہ کے بات کرنی چاہیے۔ یہ دین ہمارا ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے۔ اسی طرح سے لین دین کے حوالے سے، کہ اگر آپ کسی کی چیز لیں تو اس کی حفاظت کریں، اور کسی کی چیز کو خراب مت کریں۔ اب آپ کے لیول پہ اگر خدا نخواستہ کوئی بچہ کسی وقت اپنا پینسل باکس گھر بھول آتا ہے، اور اس کا ساتھی دوست جو ہے وہ آپ کو اس کو دیتا ہے، پینسل ضرورت ہے اس کو، ربر کی ضرورت ہے، شارپنر کی، کسی بھی چیز کی ضرورت ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جی آپ یہ پینسل لیں اور آپ پورا دن یہ استعمال کریں۔ آپ وہ پینسل لے لیتے ہیں اور سارا دن اس کا پوائنٹ بنا کے اس کو چھوٹا کر دیتے ہیں۔ چھٹی کے وقت آپ چھوٹی سی پینسل اس کو تھماتے ہیں کہ یہ بھائی آپ اپنی پینسل واپس لے لیجیے۔ تو بیٹے یہ تو شرم اور افسوس کی بات ہے نا، کہ آپ نے اس کی چیز کی حفاظت نہیں کی، آپ نے اس کو شارپن کر کے اس کا کام خراب کر دیا۔ تو ان چیزوں کے حوالے سے کیئر کرنی چاہیے، خیال کرنا چاہیے، تاکہ لوگ جو ہیں وہ آپ کو چیز دینے سے پھر اوائڈ نہ کریں۔ اور یہ کہ تعلقات اپنے اچھے رکھنے چاہیے، اور تعلقات میں سب سے ضروری چیز کہ سچ بولنا، وعدہ پورا کرنا، اور اچھے طریقے سے بات چیت کرنا، دوسروں کی غلطیوں کو نظر انداز کرنا، معاف کرنا، درگزر کرنا، یہ اہم باتیں ہیں بیٹے۔ اگر کسی کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے ہوں تو یہ عادتیں انسان کے اندر ہونی چاہیے۔ اگر یہ عادتیں ہوں تو پھر انسان جو ہے وہ دوسروں کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے زندگی گزار سکتا ہے۔ تو ہمیں بھی ان باتوں سے، ان پورے جو آپ نے سبق پڑھا، سنا، سیکھا، سیکھنے کو یہ چیزیں ملی جو بھی میں نے ذکر کیا ہے، اور کوشش کریں کہ یہ باتیں آپ کی ذات کے اندر، آپ کی زندگی کے اندر شامل ہوں، تاکہ آپ بھی ایک خوبصورت انسان کہلائیں سوسائٹی میں۔ اپنے ماں باپ کے خوبصورت بچے، خوبصورتی سے چہرے کی نہیں ہوتی بیٹے، عادتوں کی وجہ سے انسان خوبصورت یا بدصورت بھی ہوتا ہے۔ اور اگر آپ کی عادتیں اچھی نہیں ہیں تو لوگ آپ کے صرف خوبصورت ہونے پہ آپ کی تعریف نہیں کریں گے۔ آپ کی عادتیں اگر خراب ہیں تو کوئی آپ کے پاس بیٹھنا بھی پسند نہیں کرے گا، بات کرنا بھی پسند نہیں کرے گا۔ سو ان باتوں کا خیال رکھتے ہوئے ہمیں اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی تعلیمات دی، جیسی انہوں نے زندگی گزاری، ہمیں ان کی زندگیوں کو اپنے لیے رہنمائی بنانا چاہیے۔ ہدایت کا راستہ سمجھتے ہوئے ہمیں اس پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو گزارنا چاہیے۔ بچوں، آج میں آپ کو جو نماز کا ترجمہ دے رہی ہوں وہ ہے سورۃ فاتحہ کا ترجمہ۔ اس کا آدھا حصہ آج دوں گی یاد کرنے کے لیے، اور آدھا حصہ انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں دوں گی۔ میں نے آپ کو ابھی تک تعوذ، تسمیہ اور ثنا کے ترجمے بھیجے ہیں بار بار۔ امید ہے آپ لوگوں نے ان کو اچھی طرح سے یاد کر لیا ہوگا، اور زبانی بھی لکھنے کی عادت ڈالی ہوگی۔ آج ہم کریں گے سورۃ فاتحہ کا آدھا ترجمہ۔ پہلے میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں کہ کہاں تک میں نے آپ کو یہ ترجمہ دیا ہے۔ پہلے میں عربی پڑھوں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ سورۃ فاتحہ یہاں تک اس حصے کا میں نے ترجمہ آپ کو دیا ہے۔ یہ آپ لوگوں نے اچھی طرح سے سب نے یاد بھی کرنا ہے، اور اس کو جب یاد کر لیں گے تو زبانی لکھنا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے ری چیک کرنے کے لیے اس کو ویڈیو کو کھول کے آپ نے اپنا یہاں پہ دیکھ لیجئے گا۔ اگر غلطی ہوگی تو اصلاح بھی کیجیے گا۔ تو ترجمہ کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین کا ترجمہ: اللہ کے لیے ہیں سب تعریف و شکر، پروردگار تمام جہانوں کا۔ الرحمن الرحیم، نہایت مہربان، نہایت رحم والا۔ مالک یوم الدین، مالک انصاف کے دن کا۔
ایاک نعبدو ہم تیری عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین اور صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ یہ ہے آپ کا نماز کا ترجمہ۔ اور گھر کے کام کی طرف آ جائیے بیٹے۔ صفحہ نمبر جو 52 اور 53 ہے وہ آپ نے اپنی کتاب پر کلر پینسل سے ہی کرنا ہے، بار بار ریز نہ کیا کریں، ایک ہی دفعہ سوچ کے جو بھی آنسر لکھنا ہو، چاہے فل ان دا بلینکس ہیں، چاہے رائٹ اینڈ رانگ ہے، جو بھی آپ کا کتاب کے اوپر کام ہوتا ہے اس کو نیٹلی کام کیا کریں بیٹے۔ اس کے بعد جو بھی اس کے اندر چھوٹے چھوٹے سوال ہیں وہ اپنے ان کے جواب یاد کر کے اپنی ماما جان کو سنائیں، نماز کا ترجمہ یاد کریں، اور پھر اس کے بعد زبانیں لکھیں، غلطی ہو جائے تو پھر اپنی ویڈیو کھول کے تو اس کی اصلاح کریں بیٹے۔ آج کی ویڈیو مکمل ہوئی بیٹے، آج آپ کا سبق بھی مکمل ہو گیا، حصہ بھی ہو گیا۔ اب انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو کے ساتھ، نئے سبق کے ساتھ اب آپ لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا سب کا بہت خیال رکھا کریں، مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں بیٹے۔ ویڈیو دیکھنے کا اور سننے کا بے حد شکریہ۔ اللہ حافظ۔